الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور سے امیر المجاہدین ہے اور میں جامع فیضان غازیان کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا میرا موضوع ممبر و محراب سے وابستہ طبقے اور پیشہ ور نعت خوانوں کی اصلاح۔ پیارے محترم بھائیوں اور میرے بزرگوں، قائد ملت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ اصلاح معاشرے پر بھی توجہ دی، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حوالے سے کسی پہلو میں نظر انداز نہیں ہوئے۔ عوام الناس کے ساتھ ساتھ آپ نے ممبر و محراب سے وابستہ لوگوں کی خوب اصلاح فرمائی۔ امیر راہ عظیمت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مروجہ پیری مریدی اور مروجہ نعت خوانوں کے سخت خلاف تھے، اور طرح طرح کی خرافات متعارف کرنے والوں کے سخت خلاف تھے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ خطابات میں بھی ان کی بھرپور مذمت بیان فرمایا کرتے تھے۔ ایک موقع پر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے خطاب فرمایا کہ آج کل نعت خواں حضرات کہتے ہیں کہ میں مدینے جاؤں اور واپس لوٹ کر نہ آؤں۔ میں نے کہا جناب، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے، یہاں واپس آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا کام کون کرے گا؟ یہود و نصارہ کی آنکھوں میں آنکھیں کون ڈالے گا؟ تم لوگ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کی طرح ہو گئے، حلوے تم کھاؤ، جیبیں تم بھرو، ہوائی جہاز کی ٹکٹس اور ڈیمانڈ کا مطالبہ تم کرو، اور دین کے لیے پتھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھائیں۔ آج کا پیشہ ور تقریر کر کے یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہو گیا۔ آج کا نعت خواں نعت خوانی کر کے یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی 5 نمازیں پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے دین کا کام کر لیا۔ نمازیں تم نے اپنے لیے پڑھی، حج و عمرہ تم نے اپنے لیے کیا، مال و دولت اور جائیداد تم نے اپنے لیے بنائی۔ ان سے اگر سوال کیا جائے، یہ بتاؤ تم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموس کی خاطر کیا کیا؟ اس پر اقبال نے کیا خوب کہا، تھے تو آبا و تمہارے مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔